بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن کا ایک سورہ یا ایک چیپٹر ہے 7، اس کا نمبر ہے 38. اس سورہ میں ایک آیت ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. قرآن اتارا ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیغمبر کی طرف، وہ ایک مبارک کتاب ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر سوچیں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت لیں. اس میں دیکھیے اولو الالباب کا لفظ ہے، عقل والے. گویا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، وژڈم کی ضرورت ہے، مائنڈ بیسڈ کنٹمپلیشن کی ضرورت ہے. اگر آپ صرف عربک جو الفاظ ہیں اس کا صرف ترجمہ جانتے ہوں، ٹرانسلیشن، تو آپ قرآن کو اس کے ڈیپر سینس میں نہیں سمجھ سکتے. آپ کو عقل والا ہونا چاہیے، یعنی ایک ہے ترجمے والا، ایک عقل والا. کتنی عجیب بات ہے یہ، ترجمہ جاننے والا اور ایک ہے عقل والا. تو اگر آپ ترجمہ جاننے والے آدمی ہیں تو کچھ سمجھے گا نہیں. عقل والے ہیں آپ کو، دیکھیں عقل جو ڈیپر میننگ تک پہنچاتی ہے. عقل کا کام کیا ہے؟ ڈیپر میننگ تک پہنچانا. آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں تو صرف کسی چیز کے اپیئرنس کو آپ جان پاتے ہیں، تو آپ لفظوں کا صرف ٹرانسلیشن جانتے ہیں اگر، تو اس کا ایک جو بہت ہی زیادہ سمپل مطلب ہے، سادہ، اسی کو آپ جان پائیں گے. تو دیکھیے یہ وجہ ہے کہ چونکہ لوگ عقل استعمال نہیں کر پاتے، قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جس کو لوگوں نے ایک پاسٹ کی چیز بنا دیا ہے. ایک زمانے اترا، اس زمانے فلاں فلاں باتیں تھیں، اس پر وہ اتری بات، بس آج اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے. ایسی بہت ساری آیتیں ہیں. اسی میں سے دیکھیے 2 صورتیں، الم تر کیف اور لإیلاف قریش. 30ویں پارے میں یہ دونوں صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. دوسری سورہ 7 آتی فوراً نہیں، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئی، اسی کے آس پاس زمانے کی بات ہے کہ یمن کا رولر تھا ابرہہ. وہ غصہ ہو گیا مکہ والوں سے کسی بات پر، تو اس نے باقاعدہ ایک بڑی آرمی لے کر اٹیک کر دیا مکہ پر، جس میں ہاتھی بھی تھے اور 10 ہاتھی تھے. تو اس زمانے میں ان لوگوں نے ہاتھی دیکھا نہیں تھا، وہاں ہاتھی ہوتا نہیں تھا، اور ہاتھیوں کی فوج سے بالکل ہی بے خبر تھے وہ. تو جب وہ مکہ کے پاس پہنچا، اس کو کہتے ہیں لوگ اصحاب الفیل، ہاتھی والے. تو کہا جاتا ہے کہ لوگ شہر کو چھوڑ کر کے پہاڑ میں چلے گئے کہ کیسے لڑیں گے ان سے، ان ہاتھی والوں سے.
تو کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب جو رسول اللہ کے چچا تھے، رسول اللہ کے دادا تھے، وہ گئے ابرہہ کے پاس کہ میرے بہت سے اونٹ کو تمہاری فوج نے پکڑ لیا ہے، تو میرا اونٹ واپس کرو. تو ابرہہ وہ ان کی بڑی شاندار پرسنالٹی تھی ان کی، تو بھائی اس نے ان کو ریسپیکٹ دیا تھا. تو ابرہہ نے کہا کہ میں تو آپ کو سمجھتا تھا کہ آپ کعبہ کے لیے آئے ہوں گے، کعبہ اتنی بڑی چیز آپ کے لیے، آپ سے اونٹ کے لیے کہہ رہے ہیں مجھ سے، تو آپ کے بارے میں میری رائے بہت کم ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ انا رب الابل والبیت رب یحمی، میں اونٹوں کا مالک ہوں تو اونٹ کے لیے آیا ہوں، باقی کعبہ کا مالک خدا ہے، وہ اس کو بچائے گا. تو کیا ہوا، ابرہہ کی فوج ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئی تھی کہ چڑیوں کا جھنڈ آیا. چڑیوں کے جھنڈ ان کے چونچ میں، ان کے پاؤں میں کنکری ہوتی تھی، تو انہوں نے کنکریاں گرانی شروع کی ابرہہ کی فوج کے اوپر. تو وہ سارا فوج جو ہے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہلاک ہو گئی، کچھ ہلاک ہوئی، کچھ بھاگے. تو قرآن میں ہے کہ یہ ہم نے کیوں کیا، اللہ نے فرمایا تو قریش کے لیے کیا، قریش کو بچانے کے لیے کیا. تو قریش کون لوگ تھے؟ کوئی وہی تو تھے جو پوٹینشیل اصحاب رسول تھے. قریش میں ابو بکر نکلے، عمر نکلے، علی نکلے، خالد نکلے، معاذ جبل نکلے، سارے جو بڑے صحابی ہیں وہی تو نکلے تھے. خود رسول اللہ اسی میں سے نکلے تھے، اسی میں سے رسول اللہ بھی تو نکلے تھے. تو یہ قریش جو تھے وہ ہاجرہ کے ذریعے جو ایک جنریشن بنی تھی، اسی کا جو کلمنیشن تھے یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ کو انہیں بچانا تھا کہ اگر یہ ہلاک ہو گئے قریش تو پھر وہ ہسٹری کہاں جائے گی، پھر 2000 سال کی ہسٹری چلانی پڑے گی، تب ایک ایسی نسل بنے گی. تو اس کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ چڑیوں کے جھنڈ بھیج دیے. طیرن ابابیل کا مطلب ہے چڑیوں کا جھنڈ. تو دیکھیں یہ جو ہے یہ کوئی میٹر آف پاس نہیں ہے کہ پہلے ہوا بس قصہ ختم. آگے بھی جب کوئی گروہ قریش کا درجہ اختیار کر لے، یعنی اس کا وجود جو ہے دین سے اسی طرح سے یعنی جڑ جائے جس طرح سے قریش کا وجود جڑا تھا، کہ قریش اگر ختم ہو جائے تو جو دعوت کا اور دین کا جو منصوبہ تھا خدا کا وہ کیسے پورا ہوگا. ایسے اگر بات کو کوئی گروپ وہ درجہ حاصل کر لے کہ وہ اگر ختم ہو جائے تو دعوت اللہ کا کام بھی ٹھپ ہو جائے گا، کیونکہ فرشتے تو آئیں گے نہیں. تو آج مجھے یاد آیا ایک بات، اس سے میں نے سمجھا کہ طیرن ابابیل کا مطلب کیا ہے، آج کا ریلیونس کیا ہے اس سے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ٹیم ہے یہی طیرن ابابیل ہے زمانے کی. انسانوں کا جھنڈ اس وقت چڑیوں کا جھنڈ تھا، آج انسانوں کا جھنڈ ہے. اب دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو، میرے پر جو گزرا وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. مجھ کو لوگوں نے اتنا ویسے ستایا کہ ہم کو بالکل انہوں نے پھینک دیا تھا اس میں بن میں اپنی سمجھ سے. اتنا مخالف ہوئے تھے ہمارے سب، جماعت صاحب والے مخالف، تبلیغ والے مخالف، ندوہ مخالف، دیوبند مخالف، اخوان مسلمون مخالف، سب مخالف ایک طرف سے. تو کیا کیا انہوں نے، دیکھیے ہم نے 1976 میں فیصلہ نکالا
تو جو مسلمانوں کے جو میگزین ہے اس میں ان کا ایڈورٹیزمنٹ بھیجا پیسہ دے کر کے. ان لوگوں نے ایڈورٹیزمنٹ چھاپا نہیں تاکہ یہ ان کا پرچہ لوگ جانے ہی نہیں. کون خریدے گا تو یہ ادھر نکلے گا ادھر بند ہو جائے گا. اتنا بدنام کیا کہ پہلے جو ہے مسلمانوں کے جلسوں ہم کو برابر بلاتے تھے, ہم کو برابر بلاتے تھے, ایک دم بلانا بند. کوئی مسلمانوں کے جلسے ہمیں نہیں بلاتا نہیں. بابری مسجد کے بعد اچانک جو ایجنسیاں سب بند ہو گئی رسالے کی. اس کے بعد میں گیا تھا آفس میں تو مشتاق صاحب جو ہمارے ہیں ایسے بیٹھے ہوئے تھے شاید, تو انہوں نے کہا کہ سب ایجنسیوں کے دروازے بند ہو رہی ہیں, اب یہ رسالے چلے گی کسے؟ اب پیکٹ واپس آ رہے ہیں, بھیجا ہوا پیکٹ. اتنا بدنام کیا کہ جو بت پوچھتے ہیں یہ تو RSS کے ایجنٹ ہیں, یہ تو اسرائیل کے ایجنٹ ہیں, یہ تو حکومت کے پٹھو ہیں. یہاں تک کہ عرب اخبار میں سب کو یہ خبر کہ میرے بارے کو مر گئے باقاعدہ. وہ اخبار ہوگا میرے پاس. تو ایک انڈیا کے ایک طالب علم جو گئے تھے وہاں پڑھنے کے لیے, مکہ میں دیکھے کہ یونیورسٹی, اس کا نام ہے ام القرا, جامعہ ام القرا یونیورسٹی ہے مکہ میں. تو انڈیا کا ایک طالب علم وہاں گیا, اس نے ایک بار کلاس میں میرا ذکر کیا. تو جو پروفیسر پڑھا رہا تھا عرب پروفیسر, اس نے کہا کہ اہو حی کیا وہ زندہ ہے؟ انہیں مجھ کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا. ہم یہاں پر تھے اولڈ دلی میں جب بلڈنگ میں, تو اس وقت ہم شروع میں جب آئے تھے تو الجمیت ویکلی کا ہم کو ایڈیٹر بنایا گیا تھا. پھر اچانک انہوں نے الجمیت ویکلی بند کر دیا کیونکہ وہ لوگ غصہ ہو گئے تھے ہم سے. تو ان کے جو وہ تھے چیئرمین جو تھے ان کی سوسائٹی کے, انہوں نے کہا کہ وہ کیا کریں گے, بھاگ جائیں گے یہاں سے, کہاں رہیں گے, کیا کریں گے, کیسے خرچہ پورا کریں گے, مطلب نہ خرچہ پورا کرنے کی پیسہ رہے گا نہ رہنے کی جگہ ہوگی. تو اخبار بند کر دو, اس کو بھاگ جائیں گے. جماعت اسلامی کے پرچے ہمارے خلاف چھپا تھا کہ لون وائس ایک تنہا آواز. اور دیکھیے اگر آپ جانیں ان چیزوں کو جو اذان ہوا تھا ہمارے خلاف, تو بالکل یعنی ہمیں ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا, ٹربیون میں ڈال دیا, ختم کر دیا ہمیں. اور واقعی میں اذان اکیلا ہو گیا تھا, اکیلا. تو اکیلا وہی مشہور اکیلا چلا کیا باہر پھوڑے گا, میں اکیلا کیا کر سکتا تھا, کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ایک ٹیم بنائی. یہ ٹیم جو ہے ترن بابیل ہے. اب ہم یہاں آئے امریکہ میں, اتنے سارے ٹیم کے لوگ ہیں, وہ سب بالکل ترن بابیل تھا. یہ ہر موقع پر وہ ہمارے ساتھ ترن بابیل کی طرح رہتے ہیں, چڑیوں کے جھنڈ کی طرح سے. وہاں چڑیوں کے جھنڈ نے جو کام کیا تھا وہاں انسانوں کا جھنڈ کام کر رہا ہے. کیسی عجیب بات ہے. دیکھیے قرآن کو سمجھنے کی عقل چاہیے, اور وہ ہسٹری اسی طرح ریپیٹ نہیں ہوتی کہ آج جو ہے چڑیوں کا جھنڈ ہے. ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے مگر ڈفرینٹ وے میں ہوتی ہے. یعنی ہسٹری ریپیٹ بٹ ڈفرینٹ وے, یاد رکھیے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہی طریقے سے ریپیٹ ہو ہسٹری. تو ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے. اس مشن کو بچانے کے لیے دوبارہ ایک جھنڈ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. لیکن یہ جھنڈ کیا ہے, انسانوں کا ہے, یہ چڑیوں کا نہیں. تو امریکہ میں جھنڈ, دلی میں جھنڈ, جہاں ہم جاتے ہیں دیکھیے ایک جھنڈ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, تو کوئی کچھ کر نہیں پاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ہسٹری کو
وہی ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے جو قریش کے لیے جو ہسٹری اس وقت ظاہر ہوئی تھی وہ سی پی ایس گروپ میں ریپیٹ ہو رہی ہے. تبھی تو یہ کام چل رہا ہے, ورنہ چلتا کیسے؟ اب دیکھیں یہاں پر خالد کریم الدین صاحب بالکل ہیرو بنے گے قرآن ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے. میں حیران ہوں کس طرح سے ایک دم اسی کو صبح سے شام تک, شام صبح تک اسی کو سوچتے ہیں, اسی کی پلاننگ کرتے ہیں, اور سارا اسی میں اپنی انرجی, اپنا پیسہ, اپنا ٹائم سب لگائے ہوئے اسی میں. ایسے بہت سارے لوگ دلی میں, بنگلور میں, کہاں لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اسی میں چھوکے ہوئے ہیں. یہ سب انسانوں کا جھنڈ ہے جو اس مشن کی پشت پر اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یقین آئے, آپ ایک شیطانی خواب دے کر کے مایوس نہ ہو جائیں. شیطان تو ڈرائے گا آپ کو, شیطان تو آپ کو ڈرائے گا. آپ شیطان کے ڈراوے کو نہ دیکھیں, اللہ کی مدد کو دیکھیں. شیطان تو بکھرایا ہوا ہے, وہ جھوٹا خواب دکھائے گا آپ کو. آپ یہ سوچنا چاہیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا. مطلب یہ جھوٹ کیسے بنے گا جب لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے. جتنے لوگ ساتھ دے رہے ہیں سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈالا ہے تب وہ ساتھ دے رہے ہیں. خامخواہ کوئی ساتھ نہیں دے سکتا, کوئی بھی خامخواہ کو ساتھ دے گا. تو جتنے لوگ اس مشن میں جڑے ہوئے ہیں, چاہے امریکہ میں ہوں, چاہے دلی میں ہوں, یا دوسری جگہوں پہ ہوں, ان سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس مشن کی اہمیت ڈال دی ہے. ان سب کو یہ دلوں میں آ گیا کہ ہماری جو سالویشن ہے, ہماری پیراڈائز ہے, اس سے جڑی ہوئی ہے. اس مشن میں ہم جتنا آگے بڑھیں گے اتنا زیادہ ہم پیراڈائز کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ انٹروینشن ہے جس کی وجہ سے دوبارہ ایک جھنڈ اس مشن کی پشت پر آ گیا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے چڑیوں کا جھنڈ تھا, اب انسانوں کا جھنڈ ہے. اس بات کو سمجھیے. قرآن کی اس آیت کو یا قرآن کی اس سورہ کو تمام لوگ بس ابرہہ سے متعلق مانتے ہیں. بس قرآن کی 2 صورتیں بتائیے, 2 صورتیں قرآن مجید کی صرف 570 عیسوی کے ایک واقعے کے ریفرنس کے طور پر اتری ہیں. بس اس کے آگے کچھ اور پیچھے کچھ نہیں. کہا تھا کہ اس نے حملہ جو کیا تھا 570 عیسوی میں کیا تھا, 570 AD میں, اسی کے آس پاس. تو کیا 570 عیسوی میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے لیے 2 صورتیں اتری اور قرآن میں شامل کر دیا اس کو؟ اب ہم صرف اس کو پڑھتے رہیں. کیا مطلب ہے ایسے قرآن کا؟ نہیں, یہ دونوں صورتیں دیکھیے ایک اعتبار سے وہ پریزنٹ کو بتاتی تھی, دوسرے اعتبار سے فیوچر کے لیے پریڈکشن تھی. وہ فیوچر کے لیے آپ کو ہوپ دے رہی تھی, ہوپ کہ دوبارہ اگر ایسا ہوا کوئی ابرہا نے اٹیک کیا تو دوبارہ اللہ تعالیٰ جھنڈ بھیجے گا. یہ مطلب ہے. سورہ الکہف اور سورہ المشر کو پڑھتے ہوئے, نہیں, سورہ الکہف اور لیلاف و قریش کو پڑھتے ہوئے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے اپنے عقل کو استعمال کر کے کہ ایک اعتبار سے یہ صورتیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ 570 عیسوی میں ایک واقعہ ہوا کہ دعوت اللہ کے مشن کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انیوژل طور پر اس کے مخالفین کو کچل دیا. اسی طرح آگے ایسی سچویشن اگر کریٹ ہو کہ دعوت اللہ کا مشن اگر کوئی چاہے کوئی جپرڈائز کر دے اس کو, تو پھر دوبارہ ایک جھنڈ آئے گا. لیکن وہ ادھر کوئی جھنڈ چڑیوں کی شکل میں ہو, وہ انسانوں کی شکل میں ہو سکتا ہے. وہی اس وقت ہو رہا ہے. ابھی میں جب یہ خیال میں کب آیا, ابھی میں جب وہاں باہر کھڑا تھا تو میں دیکھا کہ یہ مسٹر رجت اور مسٹر کریم الدین
وہ بنڈل لیے لیے دوڑ رہے ہیں وہ میل کرنے کے لیے. قرآن کا بنڈل, لٹریچر کا بنڈل جو ہے وہ لے آ رہے تھے پوسٹ آفس, اور دوڑ رہے ہیں اس کے لیے. تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ دیکھیے میں تو کچھ نہیں کر رہا, میں تو کرسی بیٹھا ہوں اور اتنے سارے لوگ دوڑ رہے ہیں اس کے لیے. اللہ تعالیٰ کے دلوں میں ڈال دیا ہے, آپ لوگ خود ہی خود پلاننگ کرتے ہیں, آپ لوگ خود ہی خود دوڑ رہے ہیں, آپ لوگ خود ہی خود لٹریچر پھیلا رہے ہیں, خود ہی خود کر رہے ہیں آپ لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یقین ہے اس گروپ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے جس سے قریش کو ایکسیپٹ کیا تھا. قریش اللہ تعالیٰ کے لیے ایکسیپٹڈ گروپ تھا, اس کو بچانا تھا اس کو, کیونکہ انہیں میں سے رسول اللہ نکلنے والے تھے, انہیں سے صحابہ نکلنے والے تھے, اور وہی لوگ ایک نئی تاریخ لکھنے والے تھے, ایک نیا ہسٹوریکل پروسیس شروع کرنے والے تھے وہی لوگ. اسی طرح سے ایک نیا دور آیا اس زمانے میں. اس نئے دور کا کلمنیشن ہے یہ جس کو ہم کہتے ہیں سیکوینس گروپ. قریش جو تھے وہ کلمنیشن تھے ہاجرہ کی نے جو ہسٹری شروع کی تھی, جو ہسٹری شروع کی تھی ہاجرہ نے, اس کا کلمنیشن تھے قریش. اس زمانے میں جو ہسٹری شروع ہوئی اس کا کلمنیشن ہے یہ سی پی ایس کا گروپ. تو اللہ تعالیٰ کو اسے بچانا ہے. قرآن ہے کہ کافی المؤمنین سبیلا, خدا نہیں موقع دے گا لوگوں کو کہ اس کو جپٹائز کر دے گا نہیں کبھی بھی. تو جس طرح سے یعنی پہلے زمانے میں خدا نے ابرہہ کے لشکر کو یعنی تہس نہس کر دیا, ہلاک کر دیا, ایسے اس زمانے کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. بالکل یہ سارے لوگ اس کے خلاف ہو گئے تھے. ایسا بدنام ہو جہاں دیکھے وہی بدنام, کہ یہ تو بش پوچھتے ہیں, یہ تو اسلام دشمنوں کے ایجنٹ ہیں, یہ تو ان کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے, یہ تو یہاں تک کہ یہ تو بڑھ چکے ہیں. یعنی کوئی ایسی پہلو نہیں ہے جو انہوں نے ہمارے بارے میں بدنامی کرنا چھوڑا. یہ تو اکیلے کی آواز ہے, کوئی ان کا ساتھی نہیں ہے. تو عملاً انہوں نے وہی تو کیا تھا, یعنی ابرہہ کے معنی اٹیک کر دیا تھا. جس طرح ابرہہ نے اٹیک کیا تھا وہی تو واقعہ ہو گیا تھا کہ سب نے مل کر اٹیک کر دیا. کوئی ایک کا آواز ساتھ دینے والا نہیں نکلا. یعنی ایک زمانے جب یہ سب سے شروع ہوئے تو دیکھیے مصر سے ایک پرچہ نکلتا تھا, اس کا نام تھا الدعوہ. اس وقت سارے عرب ملکوں میں سب سے زیادہ اس کا سرکولیشن تھا. اس کا عربی یعنی منتھلی میگزین تھا وہ الدعوہ. وہ نکالتے تھے الاخوان المسلمون. الاخوان المسلمون کا وہ پرچہ تھا الدعوہ, اور وہ سب سے زیادہ سرکولیشن تھا اس کا. ان کا آرگن تھا مسلم برادرہڈ کا, وہ آرگن تھا. وہ اس میں میرے خلاف مضمون چھپا. اس کا عنوان تھا ام ہے قادیانیہ جدیدہ, میرے بارے میں, میری تحریک کے بارے میں. ام ہے قادیانیہ جدیدہ, کہ کیا یہ نئی قادیانیت تو نہیں. یعنی ہم کو ڈکلیئر کر دیا کہ قادیانیت کا ایک نیا ورژن ہے. سب قادیانیت کو تو سب لوگ کافی بیان کر چکے ہیں, سب ملت سے کاٹ چکے ہیں ان کو, کہ ان کا ساتھ دینے والا نہیں. مسلمان قبرستان میں ان کو دفن نہیں کرنے دیتے. اگر قادیانی مر جائے تو وہاں قبرستان میں کو دفن نہیں کر دیتے, ان کا نماز جنازہ نہیں پڑتا ان کی. ام ہے قادیانیہ جدیدہ, کیا یہ نئی قادیانیت. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہاں تک انہوں نے پہنچا دیا تھا, کہاں تک پہنچا دیا تھا. یعنی کوئی بھی ایسی شکل نہیں تھی جو ان کے بس میں ہو, انہوں نے ہمارے خلاف استعمال نہ کیا ہو. اور ہر جگہ. اس سے پہلے ایک بار آیا تھا برمنگھم. اب برمنگھم دیکھیے انڈیا سے کتنا دور ہے.
وہاں پر جامع مسجد میں لوگوں نے مجھے کھڑا کر دیا بولنے کے لیے جمعہ کے دن. تو جمعہ کے دن نماز سے پہلے مجھے 8 گھنٹے بولنا تھا وہاں. تو میں بولا اور پھر نماز وہاں پڑھی گئی. نماز پڑھ کے جیسے نکلا میں تو جانتے کیا ہوا؟ ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا تھا گیٹ کے پاس, ایک پرچہ لیے دیکھیے یہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ نے بت کو پوجا ہے. ایک زمانے مشہور کر رکھا تھا کہ یہ انہوں نے بت کو پوجا RSS کے جلسے میں جا کر کے. تو دکھا دیکھیے آپ کے بارے میں چھپا ہوا ہے. یعنی برمنگم میں, سارے عرب کنٹریز میں, ویسٹرن ورلڈ میں, جہاں بھی ہر جگہ انہوں نے بدنام کیا تاکہ انہیں کوئی پیسہ نہ دے, انہیں کوئی ڈونیشن نہ دے, ان کے جلسوں میں کوئی نہ آئے, اور ان کو ادارے میں مسلمانوں کے جلسوں میں نہ بلایا جائے. بالکل کاٹ کر ختم کر دو ان کو. اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے ہونے دیا کہ آپ کو قدر کرتے ہو, اسی سے بچا لیا. اگر اس کی کوشش کی. یعنی پاکستان کا ایک پرچہ ہے نوائے وقت, بہت ہی مشہور پرچہ ہے. میرے پاس پرچہ موجود ہے, آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں دلی میں. باقاعدہ سے خبر چھپی تھی کہ میرے بارے میں کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ, بال بال بچ گئے. اس میں لکھا تھا کہ جب وہ باہر سے آئے تھے, کہیں سے آ رہے تھے, جب گیٹ پہ پہنچے, گیٹ پر وہی سیٹ 29 میں, تو اچانک ان پر قاتلانہ حملہ ہوا. پھر اس میں بار بار بچ گئے. جانتے ہیں یہ کا مطلب کیا تھا؟ یہ لوگ جو ہیں, جو ٹیررسٹ لوگ ہیں, ان کا ایک طریقہ ہے, ایک ٹیکنیک ہے ان کی ٹیکنیک. یعنی وہاں سے وہ سگنل دینا چاہتے ہیں کہ ان کو مار ڈالو, تو اخبار میں چھاپ دیا. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کے جو ٹیررسٹ ہیں, خاص طور پر کشمیر والے, وہ ہم کو مار ڈالے. وہ ڈائریکشن تھا, وہ ایک سگنل تھا وہ کہ ان کو مار ڈالو. لیکن اللہ تعالیٰ نے دہشت پیدا کر دی, کوئی کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ مجھے مارنے کے لیے آئے. تو اتنے سارے حالات, کتابوں کو لوٹا, کتابوں کے پیسے واپس آ گئے. ابھی جو ترجمہ چھپایا قرآن مجید کا ہمارے یہاں سے, تو باقاعدہ کچھ لوگوں نے اس پر مقرر کیا آدمی کہ اس پہ غلطی نکالو, تاکہ ہم بدنام کریں کہ انگریز جانتے نہیں, اور ترجمہ چھاپ دیا. اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا. الرسالہ انگریزی چھپتا تھا پہلے دلی سے, تو کچھ لوگوں نے باقاعدہ کچھ انگریزی دانوں کو مقرر کیا کہ اس پہ غلطی نکالو, تاکہ ہم مشہور کریں کہ انگریزی جانتے نہیں, انگریزی میں رسالہ نکال دیں گے. اب حال میں جو ہم نے ہمارے سے ترجمہ چھپا ہے قرآن مجید کا انگریزی میں, تو باقاعدہ یہ معلوم ہے کہ اس کے لیے آدمی بٹھائے گئے انگریزی داں کہ غلطی نکالو, اور کوئی غلطی نکال نہیں سکے, نہ پہلے نہ اب. اور عام طور پر لوگوں نے مان لیا کہ یہ بہت اچھی ٹرانسلیشن ہے, ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہے, ماڈرن ایڈیم میں ہے, اس کا بہت کلیئرٹی ہے, یہ سب مشہور ہو گیا. اب ہر جگہ لوگ اسی ترجمے کو مانگتے ہیں. تو یہ بات میری سمجھ میں کب آ جائے. فرض کیے کہ میں یہاں آتا, نہ کوئی الدین صاحب میرے ساتھی ہوتے, نہ آپ لوگ یہاں آتے, اکیلا ہوتا, بالکل اکیلا. اور پھر وہ ملنے کے لیے آتے مجھ سے, جو صاحب بھی آئے تھے ملنے کے لیے, میں بالکل اکیلا ہوتا, کوئی آگے نہ پیچھے, تو میں کچھ کر نہ پاتا. لیکن ایک جھنڈ ہے میرے یہاں پر موجود میری مدد کے لیے. کلیم الدین صاحب کو لے کر کے پورا ایک جھنڈ ہے. یہی تو ہے ترن ابابیل, یہی تو ہے ترن ابابیل. تو مجھے ذرا بھی شک نہیں کہ ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے. اور یہ جو دو صورتیں قرآن مجید میں ہیں, لوگوں نے اس کو سب سمجھ رکھا تھا کہ بس وہ پہلے زمانے کے ایک واقعہ ہوا تھا یمن کے
رولر کا اسی سے متعلق ہے، اب اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے، اب وہ پارٹ آف ہسٹری ہے اسے. لیکن اپنے تجربے سے میں نے سمجھا کہ بالکل وہ آج بھی اس کا ریلیونس ہے اور اس کا بالکل مظاہرہ ہو رہا ہے کہ اس مشن کی پشت پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جھنڈ کھڑا کر دیا ہے. ہر جگہ لوگ کام کر رہے ہیں، امریکہ میں سے لے کر کے انڈیا تک، اور کہاں کہاں کام کر رہے ہیں لوگ. خود پاکستان میں کام کر رہے ہیں، کشمیر میں کام کر رہے ہیں. جہاں کے ہمارے مخالفین تھے پہلے کشمیر میں اور پاکستان، وہاں بھی باقاعدہ کام ہو رہا ہے. کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اس میں ڈیڈیکیٹ کر دیا. یہ کراچی میں ایک صاحب ہیں، ان کا ٹیلی فون آیا تھا میرے پاس، انہوں نے کہا کہ میں نے جاب چھوڑ دیا، کچھ دوسرا کام میں نہیں کرتا ہوں، بس یہی رسالہ چھاپتا ہوں. رسالہ کو دوبارہ چھاپتے ہیں وہاں سے، جو ہم چھاپتے ہیں دلی میں، اس کا ری پرنٹ کرتے ہیں، ری پرنٹ، اور اس کو پھیلاتے ہیں، کتابیں پھیلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں جاب چھوڑ دیا، اب میں رات دن اسی میں لگا رہتا ہوں. ایسے ہی کشمیر میں وہ ہیں، وہ بھی جاب کرتے تھے پہلے، جاب چھوڑ دیا انہوں نے، اب اسی میں لگے ہوئے. اب بتائیے کہ آپ لوگوں کے پاس نہ کوئی فنڈ ہے، نہ اس سے کوئی کسی کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں. حتیٰ کہ اسٹیج بھی نہیں کہ ان کو کھڑا کریں اور ایک لوگوں کو ایک موقع ملے گا صرف اسٹیج پہ کھڑے ہوئے. تو ہمارے پاس نہ اسٹیج ہے، نہ منی ہے، نہ کوئی انٹرسٹ ہے، کچھ بھی نہیں. حتیٰ کہ میری زبان بھی ہمری کی زبان ہوتی ہے، میٹھی بولی بھی نہیں بولتا میں، میٹھی میٹھی یہ مجھے نہیں آتا میٹھا بولنا. میری زبان میں ہمری کی زبان ہوتی ہے. تب بھی دیکھا اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے لوگوں کو اس مشن کے ساتھ جوڑ دیا. تو یہ بلا شبہ طائر ابابیل کا نیا ورژن ہے. یہ دور جدید کا طائر ابابیل ہے. دور جدید کے اعتبار سے چڑیوں کا جھنڈ ہے، مجھے کوئی شک نہیں. آپ غور کیجیے کہ اگر یہ سارے لوگ نہ جڑے ہوتے تو سی پی او سے کام کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا. جس طرح سے یونیورسل لیول پر کام ہو رہا ہے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اور کس ذریعے سے، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. ہم تو کمپیوٹر کے ABCD بھی نہیں جانتے. میں تو ایک موبائل میں ڈائل نہیں کر سکتا. میں ہر آدمی کا ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور خوب لوگ باتیں کرتے ہیں، میں تو موبائل کو ڈائل بھی نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ دلی میں جو میرا لینڈ لائن کا نمبر ہے وہ مجھے یاد نہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ٹیلی فون نمبر، میں کہا مجھے اپنا ٹیلی فون نمبر یاد نہیں. تو اتنا زیادہ ایسا عجیب غریب آدمی کے ساتھ اس طرح سے ہے جھنڈ انسانوں کا، تبھی تو کام ہو رہا ہے. تو آپ لوگ دیکھیے، پوری یقین کے ساتھ اس کام میں کیجیے، اندھا دھند کام کیجیے. ایک شخص جو ہے کو ہیرو بن کر کام کرنا ہے. یہ عالم میں جو ہوا تھا تو اس نے لکھا ہے، ایک اورینٹلسٹ نے، ایک یورپین اسکالر نے، کہ عربیہ جو تھا ایک سلیپنگ نیشن بنا ہوا تھا، سلیپنگ نیشن. اس کے بعد جب ان کو اسلام ملا تو سب ہیرو بن گئے. اس نے لکھا کہ نیشن آف ہیروز، ایک ہیرو کی قوم بن گئے وہ لوگ، ہیرو کی قوم. ایک نے لکھا کہ وہ نرسری آف ہیروز، ایک نے لکھا ہے نیشن آف ہیروز، ایک نے لکھا نرسری آف ہیروز. اب ان لوگوں نے کتنا بڑا کام کر ڈالا. تو وہ اللہ تعالیٰ کو وہ رول مطلوب ہے کہ یہ لوگ جو جڑے ہوئے ہیں سی پی ایس میں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہیرو کا کردار ادا کرے. اور جتنا زیادہ جو ضرورت ہے مدد کی وہ سب اللہ تعالیٰ نے دے دیا. یعنی مدد کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہ دے دیا ہو. اور فری میں
لوگ مدد کر رہے ہیں. دیکھیے بک اسٹال لگایا جاتا ہے تو نان مسلم اس کو پروموٹ کرتے ہیں. کمپیوٹر کام ہے تو دوسرے لوگ اس میں مدد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ڈال رہا ہے کہ اس کی مدد کرو. یہ کام جو ہے اس زمانے میں اس کام کو ہونا ہی ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ادخال کلمہ کا جو کام تھا وہ اسی گروپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں. اس کا انتظار نہیں کرنا ہے. اب انتظار کی بات نہیں ہے. وہ یہ گروپ جو ہے وہ ادخال کلمہ کا کام انجام دے رہا ہے. اس گروپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طیر ابابیل بھیج دی, انسانوں کا جھنڈ. آپ کو یاد ہوگا کہ دلی میں ایک ورچوئل جلسہ تھا, تو اس میں کچھ باہر سے بھی آئے تھے, یوروپ سے بھی. تو وہ جلسہ کس لیے تھا؟ نوجوانوں کو انوالو کرنا پیس کے مشن میں, اس پر تھا. لیکن جنہوں نے آرگنائز کیا تھا ان کے ساتھ سب کے سب سینئر لوگ تھے. ہمارے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہی سے نوجوان لوگ تھے. تو انہوں نے کہا تھا جو باہر سے آئے تھے کہ نوجوان تو ان کے ساتھ ہے, تم کہہ رہے ہو کہ ہم نوجوانوں کو موبلائز کریں گے, کہ تمہارے ساتھ کوئی نوجوان تو ہے نہیں, سب بوڑھے لوگ تمہارے ساتھ ہیں. نوجوان لوگ تو سی پی ایس کے مشن میں ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس مشن میں لوگوں کو جوڑ رہے ہیں. اور چونکہ ایک مشن کھڑا ہو گیا ہے, ایک سی پی ایس کا گروپ بن گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اس کی حفاظت مطلوب ہے, حفاظت بھی. وہ حفاظت جو ہے وہ ہو رہی ہے طیر ابابیل کے ذریعے سے. لوگ کچھ بھی بدنام کرتے رہیں, ان کی بدنامی سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. ان کی بدنامی جو ہے ہمارے لیے پبلسٹی بن جائے گی. بدنامی جو ہے ہماری پبلسٹی بن جائے گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. تو اس میں ایک تو یہ کہ آپ کو یقین کا پہلو ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد مل رہی اور ملتی رہے گی انشاءاللہ. دوسری بات ہے کہ قرآن کی کوئی آیت جو ہے ایسی نہیں ہے جو آج کے لیے irrelevant ہو. ایسی کوئی آیت نہیں ہے. قرآن کی تمام آیتیں جس طرح سے پہلے کے لیے ریلیونٹ تھی آج بھی ریلیونٹ ہے. وہ اب مثال کے طور پہ دیکھیے کچھ آیتیں جو بہت ہی پرٹیکولر معلوم ہوتی ہیں. مثلا رہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو. لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کی جو مجلس ہوتی تھی مدینہ میں, تو اس کا شان رول یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ بیٹھے تھے اور لوگ وہاں موجود تھے, تو ایک شخص جو ہے زور زور بولنے لگا. اس پر آیت اتری کہ رسول کی موجودگی میں زور زور مت بول. تو سارے لوگ اس آیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس رسول کے زمانے میں ایک سچویشن کریٹ ہوئی, اس پر آیت اتری. آج کا کوئی ریلیونس اس کا نہیں. لیکن یہ غلط ہے. آج یہ آیت ہے حقیقت میں آداب مجلس. آداب مجلس یعنی جب کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو کیسے بات کی جائے. وہ بات یہی ہے کہ زور زور سے بولیں گے, سب اکٹھے بولیں گے تو بات کوئی سنائی نہیں دے, کسی کی کوئی ڈسکشن نہیں ہو سکتا ہے. تو آج بھی یہ ہے کہ ایک آدمی وہاں پر ہے جو اپنی بات کو کہنا چاہتا ہے تو آپ چپ رہیے تاکہ وہ اپنی بات کہہ سکے. تو اس کا ریلیونس آج بھی ہے, اس کا ریلیونس آج بھی ہے. اسی طرح سے یہ مجھے سمجھ میں آئی کہ فیل جو چیپٹر الفیل جو ہے وہ بھی پوری طرح سے آج کے لیے ریلیونٹ ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی گروہ اتنا زیادہ دعوت میں اپنے آپ کو انوالو کرے کہ اگر اس کو لوگ بٹا پائیں تو دعوت ہی کام جب بٹا ہو جائے گا, تو خدا وہاں انٹروین کرے گا اور ان کو ہلاک نہیں ہونے دے گا, ان کو بچائے گا.
اس طرح سے آج کے لیے بھی ریلیونٹ ہے یہ.